میں سلام پیش کرتی ہوں ان بلوچ شہداء کو کہ جن کی قربانیوں نے آج ہمیں یہاں اکٹھا کیا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک فکر اور نظریے کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے بلوچ قوم کو کہ یہ تحریک تربت مکران سے شروع ہوئی تھی اور آگے چلتے ہوئے ہم جہاں پہنچے، جس شہر میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں، وہاں ہمارا ہر بلوچ ماں، ہر بلوچ بیٹے اور ہر بلوچ بزرگ نے ہمارا اس قدر شاندار استقبال کیا کہ یہ قابل دید وہ ایک نظارہ تھا کہ بلوچستان میں اس 7 سال 6 سال کے اس بچے نے بھی ہمارا اس پہاڑ کی چوٹی سے استقبال کیا جو اپنے بکریاں چرا رہا تھا. وہاں سے بھی اس نے اس قافلے کا استقبال کیا کیونکہ یہ تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں، کیونکہ یہ تحریک کوئی الیکشن کے لیے کیمپین نہیں ہے، کیونکہ یہ تحریک کوئی ریاستی تحریک نہیں. یہ تحریک اس محروم قوم کی ہے کہ جس پہ 70 دہائیوں سے جبر اور تشدد کی پالیسیاں اختیار کی گئی ہیں. کہ یہ تحریک اس قوم کے لیے ہے کہ اس کے نوجوانوں کو 70 سال سے جبری گمشدگی اور مسخ شدہ لاشیں اس کو تحفے میں مل رہی ہیں. کہ یہ تحریک اس قوم کی ہے جس کی مائیں سردی گرمی ہو یا کہ جو بھی موسم آئے زندگی میں انہوں جبر کا، اس ظلم کا بہادری سے استقبال کیا ہے اور اس ظلم کے آگے انہوں نے اپنی نظریں ملا کے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا ہے. آج اگر بلوچ اور بلوچستان کہیں بٹا ہوا ہے ایران میں، کہیں افغانستان اور کہیں پنجاب کی طرف، تو آج اس جبر نے ہمیں اکٹھا کیا اور ہر بلوچ آج متحد ہے. ہر بلوچ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے. بے شک یہاں وردیاں تبدیل کی جاتی ہے، یہاں پالیسیاں تبدیل کی جاتی ہے، لیکن بلوچ کا خون بہانے میں ریاستی اور فوج نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا ہے. یا وہاں سندھ پولیس کے آپ کردار کو دیکھیں، یا پنجاب پولیس، یا کہ بلوچستان کے پولیس کی. اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ڈیرہ غازی خان کے ان بہادر بیٹیوں کو، ان بہادر بیٹوں کو کہ جنہوں نے دفعہ 144 کے باوجود بھی ہمارا اس قدر استقبال کیا کہ اس ریاست کو وہ جواب پہنچا ہے کہ ہم ایک ہیں. ڈیرہ غازی خان سے لے کے بولان اور مکران تک، خاران تک، یہ بلوچستان ہے. وہ ریاستی فوجی نما دہشت گرد کہ جنہوں نے 70 دہائیوں سے بلوچوں پر وہ خوف مسلط کیا، وہ جبر مسلط کیا، وہ مظالم انہوں نے ڈائے کہ ان کو خوف زدہ کیا کہ وہ ان سے بات تک نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس تحریک کے بدولت آج وہ اس طاقت کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ہم ایک ہیں. آپ جتنا خون بہائیں گے ہم اتنا ابھریں گے، آپ جتنا ہمیں دبائیں گے ہم اتنا ابھریں گے. آپ کب تک بلوچوں کا خون بہائیں گے؟ کوئی تو اس کی حد ہوگی اور اس کی حد ہو چکی ہے. آپ ہماری ماں کے دوپٹوں تک آپ پہنچے، آپ نے اپنے ہاتھ ڈالے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تب بھی بلوچ قوم خاموش رہے گی؟ ہرگز نہیں. بالاچ کی لاش وہ ایک لاش نہیں کہ جسے بلوچ قوم نے اٹھایا ہو. بلوچ قوم نے 70 سالوں سے لاش اٹھائے ہیں، لیکن آج بلوچ قوم نے یہ جواب دیا ہے اپنی بہادری کی بدولت کہ اب ہم لاشیں نہیں اٹھائیں گے، اب ہم اپنے جبری گمشدہ بھائیوں کو اس طرح اغوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ریاستی فورسز کے ہاتھوں. آپ جس کو اغوا کریں گے ہم اتنا ہی آواز اٹھائیں گے، آپ جتنا خوفزدہ کریں گے ہم اتنا ہی ابھریں گے. کب تک ہمارے نوجوان اٹھائیں گے؟ کب تک آپ ہمارے نوجوان اٹھائیں گے؟ آپ کے پاس ادارے، آپ کے پاس عدلیہ ہے، آپ کے پاس قانون ہے، تو پھر آپ چوروں کی طرح، آپ بگوڑوں کی طرح کیوں پیچھے سے وار کرتے ہیں؟ آپ ہمارے نوجوانوں کو کیوں
करना है। आपके पास आईन है, हम उस आईन के तहत आपका मुकाबला करेंगे। आपके पास कानून है, हम उस कानून के तहत आपका मुकाबला करेंगे। लेकिन आप खुद एक दहशतगर्द है, लेकिन आप खुद उस कानून को नहीं मानते, आप खुद उस अदलिया को नहीं मानते, आप खुद दहशतगर्द है, तो हम भी दहशतगर्दों की पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं। आपने वो नौजवान उठाए हैं, आपने उन नौजवानों को भी अगवा किया, उनकी मसखशुदा लाशें भी भेजी है कि जिनके लवाहिकीन 15 साल से, 16 साल से और 10 सालों से उनका इंतजार कर रहे थे। वो नाउम्मीद हो चुके थे कि वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बलोच कौम ने वापस उन वालिदैन को, उन माओं को एक हौसला दिया और उन्हें बताया कि हम सब एक हैं। अगर आपका बेटा मकरान से उठाया गया है तो उसके साथ बोलान भी उसके दर्द में शरीक है। अगर वो खारा से उठाया गया है तो उसके साथ जीजू खान भी उसके दर्द में शरीक है, और उसके साथ पूरा बलोचिस्तान शरीक है। आप हमें किस फिरके में, आप हमें किस कबीले में बांटेंगे, आप हमें किस रीजन में बांटेंगे? हम बलोचिस्तान है और हम बलोच है और हम एक है।